سبق نمبر 16۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ جس طرح ہم حروف مستعلیہ کو ہر حال میں موٹا پڑھتے تھے، اسی طرح یہاں بھی کچھ ایسے حروف ہوں گے جن کو کبھی موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے موٹا پڑھنا، ترقیق کا معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ اب وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جائیں گے تو کبھی باریک پڑھے جائیں گے؟ 3 حروف میں سے ایک الف، دوسرا لام اور تیسرا را ہے۔ کبھی یہ پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، یعنی الف سے پہلے حروف مستعلیہ خصا و تنکیس خا صا ضا طا ظا غین قاف میں سے کوئی ایک حرف الف سے پہلے آ جائے، الف کو پر پڑھیں گے۔ اگر ان 7 حروف کے علاوہ کوئی حرف 22 حروف میں سے آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ماشاء اللہ۔ دوسرے نمبر پہ لام نہایت اہم ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ تسمیہ اور تعوذ ہے، جن لوگوں کو قاعدے کا پتہ نہیں ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلط ہے، حالانکہ پڑھنا اس طرح چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ اللہ کلام باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ میں اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اور جن کو قاعدے کا پتہ نہیں ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلط ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سمجھ آپ کو؟ جی، اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حروف تہجی میں جو لام آتا ہے لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جہاں بھی آئے گا باریک پڑھا جائے گا۔ اس پر زبر آئے، اس پر زیر آئے، اس پر پیش آئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کچھ آ جائے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وہ باریک ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے باجی؟ اب یہ تیسرا جو حرف ہے وہ ہے را، انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں، را پر زبر یا پیش ہو را موٹا پڑھا جائے گا، را پر 2 زبر یا پیش ہو را موٹا پڑھا جائے گا، را پر کھڑا زبر ہو را موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے ہے را ساکن سے پہلے، یعنی را پر ہم نے پہلے را کو پڑھا تھا، اب را کو ساکن کر دیں اور را سے پہلے زبر یا پیش ہو را موٹا پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد ہر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اس قاعدے پر دوبارہ توجہ کریں، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن دوسرا کلمہ دوسرے کلمے میں ہو، را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ را موٹا پڑھا جائے گا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے را کے نیچے 1 زیر ہو، 2 زیریں ہو، را باریک پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو
را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو تب بھی را باریک پڑھا جائے گا۔ عارضی حرکات قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی۔ جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، اور ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گی، یعنی مرصاد، یہاں را سے پہلے زیر ہے اور بعد میں صاد ہے، اس کو را کو موٹا پڑھیں گے۔ کہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ نے ادھر دیکھیں، الف سے پہلے حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، قال قال، ٹھیک ہے، صراط، را موٹا پڑھا جائے گا، الف مدہ طا حرف مستعلیہ میں سے ہے، صاد حرف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ سراجن، سیٹھی کی آواز نکالیں گے اور یہاں الف مدہ بھی کریں گے، را موٹا پڑھیں گے، اور یہاں تنوین کا قاعدہ تنوین ہے، اگر اس کو وقف کریں گے تو سراجا پڑھیں گے۔ کان، الف مدہ، کاف باریک، نون باریک ہے۔ مالن، الف مدہ کریں گے، مفازن، ٹھیک، الف مدہ کریں گے، زا کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے۔ قالبو، قالبو، الف مدہ کریں گے، طا موٹا پڑھیں گے، اور یہ دونوں حرف باریک ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا، یہاں لام باریک پڑھا جائے گا۔ آگے سمجھ؟ تابو، الف مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش دو واو مدہ۔ خالدن، خا حرف مستعلیہ میں سے ہے اور خا الف موٹا پڑھا جائے گا، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، لام باریک ہے، دال باریک ہے، اب واقف کی صورت میں الف مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عابدن، الف مدہ، عین حروف حلقے میں سے ہے، با ہونٹوں سے ادا ہوگا، دال باریک پڑھا جائے گا۔ غاسقین، طعامن، اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے حمزہ جو پر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ واللہ، فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پر پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ رضی اللہ، قالوا اللہم، کاف مستعلیہ میں سے الف موٹا پڑھا جائے گا، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں لام کو لام ادغام کریں گے، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اور میم اور نون مشدد جہاں بھی آئیں گے ان پر غنہ ہوگا۔ للہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، یہاں باریک پڑھا جائے گا، یہاں بھی باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مشق آسان ہے، آپ اس کو ایسے ہی یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں سر آ گیا سمجھ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے یا آگے؟ ہاں بس یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ کل اہم موضوع ہوگا مد کے بارے میں، انشاءاللہ کل ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے، یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے سسٹر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔